ایھا الناس ان لنسائکم علیکم حقا وان لکم علیہن حقا، اے لوگو یقیناً تمہاری عورتوں کا تمہارے اوپر حق ہے اور تمہارا ان پر حق ہے۔ لکم علیہن اللہ یوطئن فروشکم غیرکم ولا یدخلن احدا تکرہونہ بیوتکم الا باذنکم اوتا ایتاءً کا معنی ہوتا ہے روندانا، باب فعل سے ہے اے لا یأذن لأحد یدخل، کسی کو آنے نہ دیں۔ فروش فراش کی جمع ہے، فراش کا معنی بستر اور گھر، کریہا یکرہو ناپسند کرنا، نفرت کرنا۔ تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستر پر تمہارے سوا کسی اور کو نہ آنے دیں اور تمہارے گھروں میں کسی ایسے شخص کو جس سے تم نفرت کرتے ہو داخل نہ ہونے دیں مگر تمہاری اجازت سے۔ ولا یاتینا بفاحشۃ، اور کسی بے حیائی کا کام نہ کریں۔ فإن فعلنا فإن اللہ قد أذن لكم أن تعذلوهن وتهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غیر مبرح۔ عضل یعضل کا معنی روکنا، حجر یحجر چھوڑنا۔ مبرح برح سے بنا ہے، برح کا معنی مشقت، اور الضرب المبرح بمعنی الضرب الشدید۔ تو اگر وہ کریں یعنی بے حیائی کا کام کریں یا جو باتیں بیان کی گئی ان میں سے کچھ کریں، تو بے شک اللہ نے تمہیں اس بات کی اجازت دی ہے کہ تم انہیں روکے رکھو اور خوابگاہوں پر انہیں تنہا چھوڑ دو اور معمولی مار مارو۔ فَإِنِ انْتَهَيْنَا وَأَطَعْنَكُمْ فَعَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ انتہا امتحان کا معنی ہوتا ہے باز رہنا، باز آنا، رک جانا۔ تو اگر وہ باز آ جائیں اور تمہارا حکم مان لیں، تمہاری اطاعت کر لیں، تو تم پر ان کا کھانا اور ان کا کپڑا ہے حسب دستور۔ کسوہ کا معنی کپڑا۔ وَإِنَّمَا النِّسَاءُ عِندَكُمْ عَوَانٍ لَا يَمْلِكْنَ لِأَنفُسِهِنَّ شَيْئًا۔ عوانٍ عانیہ کی جمع ہے، عانیہ کا معنی اسیرہ، قیدی۔ قیدی اس لیے کہا گیا کیونکہ وہ شوہر کے حق کے لیے محبوس ہوتی ہے اور شوہر کا اس میں پورا تصرف ہوتا ہے، اسی کی حکمرانی ہوتی ہے اس پر، اس لیے عانیہ کہا گیا ہے۔ عورتیں تمہارے یہاں قیدیوں کی طرح ہیں، عورتیں تمہارے یہاں قیدی ہیں، وہ اپنے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتی ہیں، کسی چیز کی مالک نہیں ہیں۔ اخذتموہن بامانۃ اللہ، تم نے انہیں اللہ کے امانت کے طور پر لیا ہے۔ بامانۃ اللہ اے بان اللہ ائتمنکم علیہن، تم نے انہیں لیا اس طور پر کہ اللہ نے تمہیں ان کا امین بنایا ہے۔ واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ، کلمۃ اللہ سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اس کا امر ہے، جو اس نے کتاب مقدس میں فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ۔
اور تم نے ان کی شرمگاہوں کو حلال سمجھا کلمہ الہی کے ذریعے، کلمہ الہی کے سبب۔ فاتقوا اللہ فی النساء واستوصوا بہن خیرا، استوصا بھی کمانا خیرن کمانا ہوتا ہے کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا۔ لہذا تم اللہ سے ڈرو عورتوں کے معاملے میں اور ان کے ساتھ بھلائی کا قصد کرو، بھلائی کا ارادہ کرو۔ ایھا الناس انما المؤمنون اخوہ فلا یحل لامرئ مال اخیہ الا عن طیب نفسہ۔ اے لوگو، مسلمان بھائی بھائی ہیں، لہذا کسی آدمی کے لیے، کسی شخص کے لیے حلال نہیں ہے اس کے بھائی کا مال مگر اس کی خوشی سے۔ الا هل بلغت، سنو بے شک میں نے پہنچا دیا۔ اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ فلا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم اعناق بعض، تو تم میرے بعد کفر کی طرف مت پلٹ جانا کہ تم میں سے بعض کی گردنیں مارے۔ فإنی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لم تضلوا کتاب اللہ و اہل بیتی۔ ما ان اخذتم، یہاں ما موصولہ ہے اور ان اخذتم به یہ جملہ شرط اس کا صلہ ہے، اور جواب شرط ہے لم تضلوا، اور کتاب یہ بیان ہے ما کا یا اس سے بدل واقع ہے۔ اور میں نے تم میں وہ چیز چھوڑی کہ اگر تم اسے پکڑ لو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت۔ الا هل بلغت، اللہم اشہد، سنو بے شک میں نے پہنچا دیا، یا ارے میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا۔ اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ ایھا الناس ان ربکم واحد و ان اباکم واحد کلکم لآدم وآدم من تراب۔ اے لوگو، بے شک تمہارا رب ایک ہے اور تمہارے باپ ایک ہیں، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں کا سب سے معزز اللہ کے نزدیک تم میں کا سب سے زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ لیس لعربی علی عجمی فضل الا بالتقوی، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں مگر تقوی کے ذریعے۔ الا هل بلغت، سنو بے شک میں نے پہنچا دیا، اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا۔ قالوا نعم، الا هل بلغت، ارے کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ قالوا نعم، لوگوں نے کہا ہاں۔ قال فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تم میں کا جو شخص تم میں سے جو یہاں موجود ہے وہ ان تک پہنچا دے جو موجود نہیں۔ الشاہد شہیدہ یشہدو، شہود کا معنی ہوتا ہے حاضر ہونا۔
ایھا الناس ان اللہ قسم لکل وارث نصیبہ من المیراث۔ نصیب کا معنی حصہ۔ اے لوگو، یقیناً اللہ نے ہر وارث کا میراث سے اس کا حصہ تقسیم کر دیا ہے۔ ولا یجوز لوارث وصیۃ فی اکثر من الثلث، اور کسی وارث کے لیے ثلث سے زیادہ میں وصیت جائز نہیں۔ والولد للفراش وللعاہر الحجر۔ فراش اے صاحب الفراش، الولد لصاحب الفراش، یعنی شوہر یا آقا۔ آہر معنی زانی، اور اولاد صاحب فراش کی ہے، اور زانی کے لیے پتھر ہے۔ یہ ایک محاورہ بولا جاتا تھا، لہو الحجر، اور مراد یہ ہوتا تھا کہ اس کے لیے ناکامی ہے، اس کے لیے کوئی کچھ نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ صاحب فراش اولاد جو ہوگی وہ صاحب فراش کی ہوگی، اور زانی کا اس میں کوئی حق نہیں، اس کا کچھ نہیں ہے۔ من دعی الی غیر ابیہ، تولا یا تولا معنی ہوتا ہے پیٹ پھیرنا۔ یہاں مراد اپنے آقا کو چھوڑ کر کے کسی اور کو آقا ماننا، آقا بنانا۔ جس شخص کو اس کے باپ کے علاوہ کی طرف نسبت کر کے پکارا جائے، یا جو اپنے آقا کے علاوہ کو آقا بنائے، تو اس پر اللہ اور فرشتوں اور سارے لوگوں کی لعنت ہے۔ جو اس کا ماخذ ہے الاخد الفرید، اس میں الہ نہیں ہے، اور تولا غیر موالی ہی، کیونکہ الہ کے ہوتے ہوئے پھر معنی درست نہیں ہو پائے گا۔ من دعی الی غیر ابیہ او تولا غیر موالی، جسے اس کے باپ کے علاوہ کی طرف نسبت کر کے پکارا جائے، یا جو اپنے آقا کے علاوہ کو آقا بنائے، تو اس پر اللہ، فرشتوں اور سارے لوگوں کی لعنت ہے۔ لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا۔ صرف سے مراد نفل ہے، اور عدل سے مراد فرض۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی طرف سے کوئی نفل اور فرض قبول نہیں فرمائے گا۔